السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سابق صدر بار حافظ آباد عوامی اور قانونی حلقے میں جانے بجانے والی شخصیت محمد فاروق کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پاکستان میں ٹیکس کے نظام کے بارے میں، ٹیکس اصلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ جی فاروق صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں کون سا ٹیکس لاگو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ ناقصہ علم میرے پاس ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں دو قسم کے ٹیکس ہیں جی جو امپلیمنٹ ہیں، جس میں ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز۔ ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہیں جو آپ کوئی بھی شخص جو پاکستان میں ٹیکس پیئر ہے، فائلر ہے، اور وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز، جس کو اردو میں ہم گوشوارہ جات کہتے ہیں، وہ ریٹرن کے ساتھ گوشوارہ جات کے ساتھ ٹیکسز پے کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی کلاسیفیکیشن مزید کی جا سکتی ہے، جس میں مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان مختلف ہیڈز کی صورت میں ڈیڈکٹ کرتی ہے، کٹوتی کرتی ہے۔ جی اور وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 99%، بلکہ میں تو ایسا کہوں گا کہ جو پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے، نیو بورن بیبی جو ہے، وہ بھی ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز پے کر کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ پے کر رہا ہے۔ یہ دو قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ پاکستان میں لاگو ہیں۔ اگر آپ ان کا انالیسس یا ان کا کمپیریزن ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، وہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ لیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس ہے۔ وہاں پہ لوگ خود ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ نہیں دیتے۔ نہیں، یہاں پہ بھی لوگ ٹیکسز دینا چاہتے ہیں، ٹیکسز دیتے بھی ہیں، لیکن بہت ساری آبسٹیکلز ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے خیال میں کہ وہ لوگوں کا ٹیکس جو وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ اگر ڈیولپ کنٹریز کا کمپیریزن آپ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا کوئی بھی اوورسیز ڈیولپ کنٹری سے، یورپین کنٹری سے پاکستان میں آتا ہے، وہاں پہ وہ ٹیکسز والنٹیرلی پے کرتے ہیں، خوشی سے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ان کو اس چیز کا اعتماد ہے، ان کا کانفیڈنس ہے کہ میں اگر 40% ٹیکس پے کروں گا تو مجھے اس کا ری پے ہوگا، مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، میری بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہیں۔ لیکن یہاں پہ کوئی صورتحال یہاں پہ وہ پرابلم نہیں، پریشان ہے کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، وہ لگتا نہیں ہے۔ وہ اس میں دیکھیں، اس میں انفراسٹرکچر آپ کا اس طرح ہے جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، وہ آپ کو ہی فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ ابھی تک کم از کم 70 سال سے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، کوئی اس میں خاطر خواہ پروگریس نہیں ہو سکی۔ فاروق صاحب، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ گوشوارہ جو ہے، جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، وہ کیا چیز ہے اور وہ کیوں لازمی ہے اور کن پہ لازمی ہے؟ لیکن ایک گوشوارہ جو ہے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں، اور عوام کے لیے بھی اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بات ان کے علم میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو آپ کے گھر کے حوالے سے دوں گا۔ آپ اپنے گھر کو کہ میں رہنے والے آپ کے گھر میں 10 لوگوں کا ایک ممبرز پہ مشتمل ایک کنبہ ہے جس کو آپ رن کر رہے ہیں، جن کی نیسیسٹیز آف لائف جو ہے، جن کے کچن ایکسپینسز اور ان کی روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے میڈیکل
فیسلٹیز و دیگر کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو انکم کی ضرورت پڑتی ہے، آمدن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اپنے تمام تر اخراجات کے لیے۔ اس آمدن کے لیے آپ کوئی نہ کوئی بزنس رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی آپ بزنس رن کرتے ہیں وہاں سے پرافٹ کی صورت میں، ارننگ کی صورت میں آپ اپنے بزنس انکم سے اپنے گھر کے معاملات کو رن کرتے ہیں۔ اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے جب آپ کنٹری کے لیول پہ جاتے ہیں، اسٹیٹ کے لیول پہ جاتے ہیں، تو کوئی بھی گورنمنٹ، کسی بھی سرکار کو، کسی بھی گورنمنٹ کو اپنے ملک کے نظام زندگی کو رن کرنے کے لیے، معاملات اسٹیٹ افیئرز کو بہتر انداز سے رن کرنے کے لیے ذرائع کی ضرورت ہے، سورسز کی ضرورت ہے، انکم کی ضرورت ہے۔ تو اسٹیٹ اسی طرح اپنے وسائل کو وسیع کرنے کے لیے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہے۔ یہ اسلامک قوانین کے حوالے اس کو کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں۔ ریاست کو آمدن چاہیے آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اخراجات کی مد میں ان کو میکسیمم ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے پھر کوئی بھی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر دیتی ہے اپنی پبلک کو، اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو ایک لا کے تحت ایک شیڈیول دے دیتی ہے کہ جی اس حد تک جو بھی شخص، جو بھی پاکستانی یا کوئی کسی بھی ملک کا کوئی بھی سٹیزن ہے، اگر اس کی انکم اس سلیب سے ابو ہے تو وہ اپنی سٹیٹ کو، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کو وہ ٹیکسز پے کرے۔ اس میں کیا کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کا میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب جب گورنمنٹ نے ایک ڈیفینیشن دے دی، ایک لا پاس کر دیا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 فیڈرل لیول پہ، اسی طرح پروونشل لیول پہ مختلف ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے مختلف قوانین ہیں۔ جیسے پنجاب میں پنجاب ایگریکلچر ایکٹ ہے، انکم ٹیکس ایکٹ 1997 ہے۔ فیڈرل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے۔ فیڈرل میں انکم ٹیکس 2001 جو ہے اس کا سیکشن ہے 114۔ سیکشن دفعہ 114 کے تحت کوئی بھی شخص جو پاکستان میں ٹیکس ایئر 2018 تک 4 لاکھ تک کی انکم سے، 4 لاکھ کی انکم سے کی سلیب کو جیسے ہی کراس کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ریشو، ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے۔ اسے گوشوارہ جات جو ہے داخل کرنا مینڈیٹری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس گاڑی ہے، 1 کنال تک کا پلاٹ ہے، یا کوئی بھی کمرشل اس کا بزنس ہے، کوئی رینٹل انکم ہے جو کہ سلیب سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اوپر سیکشن 114 کے تحت گوشوارہ داخل کرنا ضروری ہے۔ اس میں بزنس کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے؟ نہیں، گوشوارہ میں کوئی بھی شخص جو ہے، جیسے ہم ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں، آپ کی سپوز ہم لائر ہیں، وکلا حضرات ہیں، ہماری ایک پروفیشنل سروسز ہیں، ہمارا بزنس جو ہے لوگوں کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا ہے، سروسز پرووائڈ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے لیگل فرٹرنٹی۔ جو پیمنٹس ہم فیسز کی مد میں اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں وہ ہماری بزنس انکم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ بزنس انکم جو ہمیں ملتی ہے فیسز کی شکل میں، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی وہ ہماری انکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی انکم، جیسے سپوز اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے، مجھے وہاں سے پراپرٹیز کے رینٹ آ رہا ہے، میری وہ بھی انکم ہے۔ جیسے اگر کوئی فارن ریمیٹنس ہے، بیرون ملک سے مجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسے کی ترسیل آ رہی ہے، میرا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار جو فارن کنٹری میں سیٹل ہے تو وہ باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، وہ بھی میری آمدن ہے۔ یہ تمام ذرائع جو ہیں ان کو اگر ایک سے ایک ہے تو اس کے مطابق آپ کی جو بزنس ایکسپینڈیچر ہیں ان کو منہا کرنے کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ کو
آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. سر اسی کا تھوڑا سا آگے این ٹی این نمبر اور فائلر کا دونوں چیزیں کیا ہے اور اس کو کس طرح یہ دونوں کو ہم کس طرح بتا سکتے ہیں؟ این ٹی این جو ہے وہ آپ کی اس کی ایبریویشن ہے یہ نیشنل ٹیکس نمبر. جی جی. نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے وہ کسی بھی سٹیزن جو ریگولر ٹیکس پیئر ہے اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ اویل کرتا ہے ایف بی آر کے پاس, وہ باقاعدہ طور پر اپلائی کرتا ہے اور اسے این ٹی این نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے, الاٹ کر دیا فائلر کیا ہوتا ہے؟ فائلر جو اب اس میں فردر جو ہے یہ 2 سال سے اس کی ایک امینڈمنٹ ہمارے آئی ہے اور نئی امینڈمنٹ آنے کے بعد اس میں ایف بی آر نے گورنمنٹ آف پاکستان نے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو فائلر جو این ٹی این ہولڈر تو آپ کے ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار ہیں, لیکن فائلر نہیں ہے. فائلر کیوں نہیں ہے کہ این ٹی این تو لوگوں نے لے لیے ہوئے ہیں لیکن ٹیکس کے گوشوارہ جات جو ہیں وہ فائل نہیں کیے جا رہے. اب وہ جو شخص ٹیکس کا گوشوارہ فائل نہیں کرے گا, جو سیکشن 114 کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, سیکشن 116 کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, ہر سال ایک گورنمنٹ پالیسی اناؤنس کرتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے, 30 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ اس ڈیٹ تک آپ اپنے گوشوارہ جات فائل کر دیں. اگر کوئی شخص وہ اس ڈیٹ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن کو فلفل کرتے ہوئے اپنے گوشوارہ جات کو فائل کر دیتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سسٹم ارینج کیا ہوا ہے جس کے تحت آٹومیٹکلی آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں, گوشوارہ فائل کرتے ہیں, آپ کا نام جو ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس سسٹم کے تحت ہر سنڈے کی اپ گریڈیشن کرتے ہیں ایف بی آر والے. تو آفٹر سنڈے جب جس بھی پورے ہفتے میں اگر آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں یا 30 سپٹمبر کے بعد ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہے ایف بی آر کی طرف سے, جس میں باقاعدہ طور پر آپ کا آئی ڈی کارڈ آ جاتا ہے اور وہ لسٹ سرکولیٹ کر جاتی ہے تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہہ لیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے کہ یہ شخص فائلر ہے یا نان فائلر ہے. اچھا سر, جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس نے ایک ایمنسٹی اسکیم لانچ کی تھی, اس کا وہ کیا چیز ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور وہ کون لے سکتا ہے ایمنسٹی اسکیم, اور اس سے پاکستان کی عوام کو یا عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا عام لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے طاہر صاحب, یہ بیسیکلی ایمنسٹی اسکیم مختلف ادوار میں گورنمنٹ جو ہیں وہ لے کے آتی رہی ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اپنے ریونیو جنریٹ کو انہانس کرنے کے لیے. یہ لاسٹ جو ایمنسٹی اسکیم لیٹسٹ جو آئی ہے 31 جولائی 2018 کو, پرسوں جو آج سے 2 دن پہلے یہ جو ہے یہ ایکسپائر ہو چکی ہے بیسیکلی. یعنی اس کی ویلیڈیٹی جو ڈیٹ تھی, ڈیڈ لائن جو تھی وہ 31 جولائی تھی. بیسیکلی اس کا جو پرپس تھا, مقصد تھا, وہ مین جو مقصد تھا وہ فارن ریمیٹنس, بیرون ملک سے جو آمد ہے فارن کرنسی کی شکل میں, جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کو ایک انسینٹیو دیا گیا تھا. بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے دو صورتحال ہیں, وہ ایک کانسیپٹ لایا تھا, وہ بالکل اس کو بھی آپ اس کا ایک پہلو اگر دیکھیں تو وہ بھی ہے, وہ جو منی لانڈرنگ کی شکل میں پیسہ پاکستان سے بیرون ملک گیا تھا, اس پیسے کو بھی ریورس کرنے کے لیے, ایک اس کو دوسری شکل دینے کے لیے کہ کس طرح اس کو وائٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہ آپ منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, منی لانڈرنگ کیا ہے اور کس طرح کی جاتی ہے, اس کی روک تھام کے لیے کسی گورنمنٹ نے کوئی اقدام کیے ہیں؟ جی, منی لانڈرنگ بنیادی طور پر جس طرح ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے کمایا گیا پیسہ, غیر قانونی طریقے سے جس کو ہم کالا دھن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بلیک منی, وہ بلیک منی مختلف طریقہ کار سے, مختلف طریقوں سے, موڈز کو اختیار کرتے ہوئے اللیگل وے سے بیرون ملک ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کے یہ بڑے بڑے چور ہیں جن کو ہم بڑا واضح طور جنہوں نے غیر قانونی طور پر بلیک منی ارن کی ہوئی ہے, یہ اس پیسے کو بیرون ملک لے جاتے ہیں. اب اس کی روک تھام کے لیے
اس کی روک تھام کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ قوانین جو ہیں وہ پاس کیے گئے. اچھا یہ پاکستان میں ہے جی موجود ہیں. اس کے سد باب کے لیے روک تھام کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان میں قوانین موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے وہ ایک سیپریٹ اس کی انفورسمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ممکنہ طور پر ٹھیک طرح نہیں ہو رہی. پراپر طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر اسے پراپر طریقے سے عمل درآمد ہو تو اچھا خاصا آپ کا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ کیونکہ وہ ان کا پیسہ جو کرپشن کی نظر ہو جائے. تو یہ کون ٹیکس کی کون کرپشن کرتا ہے؟ کیا PR والے کرتے ہیں یا کوئی اور ادارہ ہے؟ وہ کون نہیں وہ آپ کا کویشچن جو ہے نا جی وہ اس کو تھوڑی سی وسعت کر دیں. دو کویشچن اس میں آپ کے جو ہو رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے نا جی کرپشن اس کا ورڈنگ آ جاتی ہے کرپشن. لوگوں کا اعتماد پرپز جو ہے آپ کا دیکھیں جیسے جس طرح آپ اگر کسی بھی شخص کا آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر کانفیڈنٹ ہے آپ کیس ہاریں یا جیتیں آپ کا کلائنٹ آپ پر اعتماد رکھتا ہے کہ نہیں میرا کونسل جو ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے کیس پریپیئر کرنے کے بعد ریپریزنٹ کی ہے اس نے میرے لیے کوشش کی ہے پراپر طریقے سے اس نے ڈیلیور کی ہے لیکن مجھے یہاں سے ریلیف نہیں ملا. کوئی بات نہیں میں نیکسٹ فیز پہ نیکسٹ فورم سے اپنی پروفیشنل کونسل جو ہے میرے مجھے ریلیف لے دیں گے. اب بات یہ وہ کانفیڈنس جو ہے آپ کا اعتماد آپ کی گورنمنٹ کی اصلاحات آپ کے گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں پبلک کا کانفیڈنس جو ہے اعتماد جو ہے وہ عوام اس حد تک ابھی تک قبول نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے مختلف فیکٹرز ہیں جس میں ایک فیکٹر کرپشن کا بھی ہے اور وہ کرپشن FBR میں بھی آپ کہہ لیں کہ مین ایک ایلیمنٹ ہے. بلکہ اس طرح میں تو اس کو اس طرح کہوں گا وہ کہ آپ وہ کہہ لیں کہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے ایسے کہہ لیں کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلوں کو بٹھا دی ہے. اچھا سر یہ اور وہ جو بلے اور بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ملائی جو ہے اس دودھ کی وہ کھا رہی ہیں دودھ پی رہی ہیں. گورنمنٹ کو کسی بھی اسٹیٹ کو بہت کم ملتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ فیسیلٹیز جو ہے پبلک کو نہیں ملتی. اس کرپشن کو روکنے کے لیے جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس نے کچھ اقدامات کیے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے نئی آنے والی گورنمنٹ کیا اس کی کرپشن کو روک سکے گی؟ کیا ٹیکس کو بہتر کر سکے گی؟ کیا ان کو تجویز کریں گے کہ کچھ تبدیلی ٹیکس نظام میں لے کے آئیں اور ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکے؟ دیکھیں جی بالکل بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کسی بھی ملک کی دیکھیں اکنامیکل جو ریویوز ہیں اکانومی جو ہے آپ کی اسٹیبلش ہی تب ہو سکتی ہے جب آپ کے اپنے ملک کے انٹرنل سورسز جو ہیں ریونیو جنریشن جو ہے وہ انہانس ہو. ٹھیک ہے. آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا تبھی آپ پروموٹ ہو سکیں گے پروگریس کر سکیں گے. اور ریونیو کی جنریشن کے لیے FBR ایک مین کلیدی ادارہ ہے اور اس کے امپلائیز کا مین ایلیمنٹ ہے. آنے والی گورنمنٹ کو FBR کے اوپر جیسے کہ عمران خان صاحب کی تقاریر سننے میں بھی آئی تقریر اپنی جتنی بھی سپیچز ہیں انہوں نے فوکس کی ہے FBR کے اوپر اور یہ اصلاحات ریفارمز لے کے آنا پڑیں گی. اگر یہ لے کے آئیں گے تو یہ ڈیلیور کر سکیں گے. اور اس میں مین جو ایلیمنٹ ہے وہ FBR میں موجود یہ جو امپلائیز ہیں سارے نہیں ہیں لیکن بہت ساری کالی بیڑے جو ہیں FBR کے اندر موجود ہیں جو کہ کھوکھلا کر رہی ہیں اس ملک کو اور وہ 70% ریونیو تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں. آپ کا ایک کلائنٹ جو ہے وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے یہ اس سے گوشوارہ جات فائل کرنے نہیں دیتے اس سے یہ پرسنل پیمنٹس لے لیتے ہیں پرسنل لیول پہ ریونیو اپنی پاکٹس کو اچھا خود جا کے مل لیتے ہیں اور کچھ لے کے کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ گوشوارہ اور وہ چاہے آپ مثلا آپ کا یہ حافظ آباد ہے آپ کے حافظ آباد میں جو FBR کا چوکیدار وہ بڑا سٹرونگ ہے. پچھلے 12 سال سے ایک ہی جگہ پہ اپوائنٹڈ ہیں یہ لوگ
مثلا یہ آپ کے آفیسر جو ہیں یہاں پہ امپلائی جو ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس کو سسٹمائز کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو, ادارے کو مضبوط کرنا پڑے گا, اس سے کرپشن سے دیکھیں ایک شخص 10 سال 12 سال ایک ہی جگہ پہ ایک مخصوص ڈومین میں ایمپٹ میں اس کو دے دیا گیا ہے, یہ آپ کی جورسڈکشن ہے, یہاں پہ آپ سروس سرکل میں آپ اپوائنٹڈ ہیں. تو سر تھوڑا سا بتائیے گا ٹیکس ایویژن کیا, اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, آپ ہمارے ناظرین کو کیا ٹیکس ایویژن کیا ہے؟ ٹیکس ایویژن بیسیکلی ایک کرائم ہے. کرائم دیکھیں ڈیولپ کنٹریز میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کو سادہ سا بتائیں نا کہ کس طرح. ٹیکس ایویژن کو آپ سادہ سے الفاظ میں کہہ لیں کہ ٹیکس چوری. اچھا ٹیکس چوری کا, جو ٹیکس نہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چور, جو اسٹیٹ کا چور ہے, جو ملک کا چور ہے, جو ریاست کا چور ہے. یعنی جو بندہ ٹیکس دینے کے قابل ہے ٹیکس لیکن وہ دیتا نہیں, ٹیکس دینے کے قابل ہے, اس کی طرف ٹیکس بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی انکم جو ہے وہ لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے, اور وہ کروڑوں کی بجائے لاکھوں میں ہزاروں میں ڈکلیئر کرتا ہے, شو کرتا ہے کام, اس کے سورسز جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں, اس کے ایسٹس کا ابھی آپ ریسنٹلی یہ جو لٹیگیشن یا کیسز ابھی تک سپریم کورٹ کے حوالہ جات سن رہے ہیں جی, ان کے جو ذرائع آمدن اور اثاثہ جات جو ہیں وہ ریزیبل نہیں کر رہے, ان میں ڈیفرنس ہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مسعود جنہوں نے بھی انلیگل اثاثہ جات تو بہت زیادہ بنا لیے ہیں, لیکن اپنے سورسز جو ہیں وہ بالکل منیمم لیول پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ ٹیکس کے سینئر وکلاء میں شامل ہیں, آپ کا بڑا اچھا نام ہے ٹیکس میں. آپ کیا آنے والی حکومت کو تجویز کریں کہ کیا کوئی ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لائی جا سکتی ہیں؟ آنے والے دیکھیے ہم باقاعدہ طور پر ایز اے پریزیڈنٹ حافظ آباد ٹیکس بار ایسوسیشن بھی ہم خان صاحب کو بھی انشاءاللہ لیٹر لکھ رہے ہیں, جو بھی ہمارے فائنانس منسٹر آئیں گے, جیسے ہی فارمیشن بنتی ہے گورنمنٹ کی تو سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ ٹیکس بار کی طرف سے اور دیگر بارز کی طرف سے ہم کچھ تجاویز جو ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے دوستوں سے, ٹیکس کنسلٹنٹ سے. اس میں مین ایک جو ہے وہ تجویز جو ہے جو پرائرٹی لیول پہ ہماری ان کو ہوگی کہ دیکھیں بڑا امپروو کر چکا ہے پاکستان کا ٹیکس کا نظام, اور پرٹیکولرلی یہ جو مشینری ہے سسٹمائز انہوں نے کر دی ہے, سینٹرلائز کر دی ہے, آن لائن کر دیا گیا ہے. اس میں میڈیٹر کا جو کردار ہے اور پرٹیکولرلی یہ جو ٹیکس امپلائیز کا جو رول ہے اور ٹیکس امپلائیز کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر فوکس کیا جانا بہت ضروری ہے. سیکنڈ ون یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس لیول ٹیکس پیئر کا اور ہر سٹیزن کا, صرف ٹیکس پیئر کا نہیں, ہر سٹیزن کا وہ گین کرنا ضروری ہے کہ وہ والنٹیرلی ایک جتنے بھی دیکھیں حافظ آباد ہے, اس میں آپ کے 2 4 10 قسم کے بزنس لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیٹیگرائز کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. اس لیول بھی اگر آپ کی شاپ ہے, دکان ہے, ٹیکس کے نظام ہے, اس کو مختلف اداروں میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے جی. اس میں ٹرن اوور ہے, اس میں دیکھیں ابھی تک ہم وہی 2001 کا آرڈیننس پاس ہوا ہے, اس میں ہم امینڈمنٹ نہیں لے کے آ رہے. آپ کا بزنس کا دیکھیں, ابھی رائس کا بزنس ہے ہمارا, 2001 میں چاول کی جو کاسٹ ہے, پرچیز کاسٹ یا جو فائنل اس کی کاسٹ نکلتی تھی وہ 500 700 پر 40 kg جو ہے نا وہ کاسٹ آتی تھی. تو اس کا ٹرن اوور اس وقت جو ہے وہ میکسیمم بھی, اگر آپ ایک بزنس مین ہے جیسے ہمارے یہاں پہ کمیونٹی میں اگر ایک آڑتی یا رائس ڈیلر بزنس کرتا ہے اس کا میکسیمم ٹرن اوور سال بعد 2 کروڑ یا 1 کروڑ ہو جاتا تھا. تو اب وہ بیچارہ وہی کاسٹ جو آج سے 10 سال پہلے یا 18 سال پہلے 500 سے 1000 پر 40 kg آ رہی ہے, اب وہی کاسٹ اس کی 2000 سے 2300 میں آ رہی ہے, اور وہاں پہ جو آپ کا ٹرن اوور ہے وہ وہیں پہ انہوں نے رکھا, اس میں امینڈمنٹ نہیں لے کے آ رہے کیونکہ کنسرن نہیں ہے کسی کا. اس میں تو باقاعدہ طور پر ان کو اپنی ریسرچ ٹیم بنانی پڑے گی, نئے آنے والی گورنمنٹ کو ایک ریسرچ ٹیم بنائیں, اس کو باقاعدہ طور پر ہر کاروبار, ہر قسم کی جتنے بھی پیٹی لیول نچلے لیول سے یہ چلیں. بڑے دیکھیں جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے جی, اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, ایف بی آر کے لیول میں بھی, گورنمنٹ کے لیول میں بھی بہت چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ اصل وہ ایک
مخصوص حد تک آپ کا جو ہے نا جی وہ آ جاتی ہے نمبرنگ، لیکن جو میجر شیئر ہے آپ کو نچلے لیول سے آئے گا، ان کو فیسیلیٹیٹ کس طرح کرنا، اس کو فکس کر دیں. ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ فاروق صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکسٹ پہ آپ سے مزید بھی ایک دو سیشن اور رکھیں گے. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ناظرین. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.